اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ رکھنا فرض کیا، یا تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، روزے کی تعریف رکے رہنا، ٹھہر جانا، اور اسلام میں اس کی تعریف یوں فرمائی جاتی ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی کہ مغرب تک، اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی چیز کا نہ کھانا، پانی سے رکے رہنا، روٹی کھانے سے رکے رہنا، ہر دنیا کی چیز سے رکے رہنا، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو مانتے ہوئے اللہ کی خاطر۔ اچھا، بڑی پیاری بات ہے کہ روزہ ہے کیا؟ روزہ نفس، جو ہمارا نفس ہے نا، نفس کو اس طرح کر لیتے ہیں اس کی تعریف کے نفس بڑی طاقتور چیز ہے۔ انسان باتوں میں، اپنے قول میں بہت بڑا ہے، لیکن عمل کرنے پہ جب آتا ہے نا تو بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہم سے عمل نہیں ہو پاتا، جتنا ہم اپنا قول اور فعل بیان کرتے ہیں اس پر وہ پھر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ انسان کی کمزوری ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے افضل بھی بنایا اور اس کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ جو اسے سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو بات نفس کی ہو رہی تھی جی۔ نفس جو ہے نا، وہ ایک ایسی بلا ہے جو ہم پر ہر وقت حاوی رہتا ہے اور ہمیں کسی کام کا کرنے میں، جو نیکی کے کام ہوتے ہیں نا، اس میں ہمیں ضرور روکتا ہے۔ نفس وہ طاقتور ڈرائیور ہے، جس طرح ایک گاڑی میں سٹیئرنگ ہے، اس کو جدھر گھمائیں گے پوری گاڑی ادھر ہی گھومتی جائے گی۔ جس طرح جہاز میں لگا آٹو پائلٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہمیں آٹو پہ لگا چھوڑتا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم پر جب حاوی ہو جاتا ہے تو ہمیں رب سے دور کر دیتا ہے۔ اسی جگہ روزے کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ لوگ یہ گمان نہ کریں ہمیں کیوں، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ اور دوسرا اس کا یہ ایک پہلو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اور پرہیزگار، میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ نفس ہمیں پرہیزگاری کرنے نہیں دیتا۔ وہ ہمیں کہتا ہے اچھا نماز پڑھنے چلے ہو، نہیں یہ کام کر لو، یہ کرنے لگے ہو تو یہ کام کر لو، یہ کرنے لگے ہو تو یہ کام کر لو۔ وہ ہمیں ہر چیز سے روکتا رہتا ہے۔ جو انسان
اپنے نفس کو مار لیتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، وہی کامل انسان ہوتا ہے۔ اور پرہیزگار کی صفت ایک نہیں ہے، یہ ایک سمندر ہے۔ پرہیزگار جو ہوگا وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوگا۔ اچھا، پھر نمازی ہونا لازم نہیں ہے یہاں پہ کہ نمازی ہوگا تو پرہیزگار ہوگا، کیونکہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ اگر نماز پڑھ کے بھی برائیاں کر رہا ہے تو وہ نفس کے تابع ہی ہے، پرہیزگاروں میں نہیں آیا ابھی۔ اور پھر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، لالچ کرنا، کسی کا مال قبضے میں لے لینا ناجائز طور پر، کسی کی عزت کی طرف دیکھنا، کسی کے جو بھی دنیا کے گندے کام ہے نا اس کی طرف لگے رہنا، پرہیزگاری نہیں ہوتی۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کی چغلی نہیں کرنا، کسی کے لیے برا نہیں سوچنا، کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی سے بغض نہیں رکھنا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہو، تب جا کے کہیں پرہیزگار بنتا ہے۔ تو روزہ جو ہے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بلکہ یہ اس کو یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو ہمارا دماغ صاف ہو جاتا ہے، ذہن صاف ہو جاتا ہے، تو ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں، نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو پشیمان ہوتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنی صفتوں والا ہمارا رب ہے کہ جو ہمارے ہر گناہ کرنے پر بھی ہمارا رزق نہیں روکتا، ہمیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتا، ہمیں پورے جہاں کی خوشیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ والد محترم جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر بابا محمد اقبال نشائی قادری فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر اللہ کو ہماری عبادتوں کی ہی ضرورت ہوتی نا تو وہ ہر نماز میں نا ایسا کوئی سسٹم رکھ دیتے کہ جو نماز پڑھتا اس کو آکسیجن ملتی، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو آکسیجن نہیں ملتی۔ اچھا، بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن اس کا منبع بہت بڑا ہے کہ ایک نماز فجر کی پڑھی تو ظہر تک ہمیں آکسیجن ملتی، اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں سانس نہیں آتا، اور اگر ظہر کی پڑھی تو عصر تک، عصر کی پڑھی تو مغرب تک، مغرب کی پڑھی تو عشاء تک۔ اچھا، یہ جبر ہوتا؟ عبادت محبت کا نام ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو پرہیزگار ہے، جو اس کے رسول اور اس سے محبت کرتے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ جو اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اس کے نام پہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ پرہیزگار وہ شخص ہے جو اللہ کے تمام حکموں کو بجا لائے۔ قرآن فرماتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ دین کی ایک شق کو مانو، دین کی دوسری شق کو نہ مانو، جو فائدے میں اس کو مان لو، جو فائدے میں نہیں اس کو نہ مانو، نہیں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ مکمل دین کو اپنے اوپر طاری کرو گے تب ہی پرہیزگار ہوگے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نقطہ فرمایا کہ یہ رمضان کی فضیلت بھی ہے کہ جب بندہ روزے رکھتا ہے تو پرہیزگار ہو جاتا ہے، اس کا دماغ صاف ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو شکر بجا لاتا ہے، اور ساری زندگی شیطان پکڑے جاتے ہیں، اب صرف بندہ ہوتا ہے اور بندے کی عادات ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ اتنا جلیل القدر ہے کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
وہ تو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی اولاد، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس نے ہماری پرہیزگاری کے لیے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پا لیتے ہیں، اور بڑے ہی بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پاتے بھی ہیں اور اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ اس پہ آگے چل کے احادیث آئیں گی، آج میں صرف تعارف ہی کروانا چاہوں گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب رمضان آتا ہے نا تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا پورے ماہ۔ اسی طرح دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی پیاری نعمتیں رکھی ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ کسی نعمت سے کم نہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں میں اور فرضوں کا ثواب ملٹیپلائی کر کے دیا جاتا ہے۔ تو کتنا پیارا مہینہ ہے کہ جس میں عبادتوں کا اجر بھی بڑھا دیا گیا، جس میں ریاضتوں کا اجر بھی بڑھا دیا گیا۔ اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرضوں کا ثواب، اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کتنے گنا ثواب ملتا ہے، ملٹیپلائی کرنا مشکل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، کتنا وہ غفور رحیم ہے کہ ہمارے لیے تمام جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر ان میں سے کوئی دروازہ اس پورے ماہ میں بند نہیں فرماتا، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور ان میں سے کسی دروازے کو پھر کھولتا نہیں۔ اتنا کریم اور رحیم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس میں سے صرف اور صرف روزے داروں کو گزارا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ روزے دار کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ کھڑے ہوں گے تو اس دروازے سے گزارا جائے گا۔ جب سارے روزے دار گزر جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس دروازے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ ہمارے لیے، یعنی کہ روزے دار کے لیے، جو روزے رکھے گا، جو روزوں پہ پورا اترے گا، جو اس پورے ماہ میں روزے رکھے گا، نماز پڑھے گا، روزے کا حق ادا کرے گا رمضان کا، اس کو اس دروازے سے گزارا جائے گا جس کا نام باب ریان ہے، اور ریان میں روزے دار کے علاوہ کسی کو نہیں گزارا جائے گا۔ تو ناظرین، یہاں میں آپ سے چاہوں گا اجازت، یہ سلسلہ جاری رہے گا تمام رمضان انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔